السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین اکرام، اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ ایسے لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام، اس کلام قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی۔ یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے پر ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو متقین ہیں، ایمان والے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور ان لوگوں کی صفت 5 کیا بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور پھر 2 صفت اور بعد میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، چاہے یہ قرآن کریم ہو یا قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر بھی، اور پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اخیر میں جو صفت بیان کی وہ یہ کہ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ دین اسلام کے ارکان، دین اسلام کا پلڑ جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، وہ 5 ہے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم، حدیث نمبر 8، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 پلڑوں پر ہے۔ اور وہ 5 پلڑ کون سے ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا جو پلڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا، اپنی زبان سے بھی دل میں اس کی پختگی کو لانا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا رکن اور دوسرا جو پلڑ بتلایا وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ، اور تیسرا جو پلڑ ہے وہ زکوٰۃ دینا، اور چوتھا پلڑ جو ہے حج کرنا اور روزہ رکھنا، جو حدیث میں ثابت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو آپ لوگ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب بیان الاسلام والایمان والاحسان، اس میں جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر کے آپ کے زانوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھ کو بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بتلایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی گواہی دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ دیکھیے، اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 ہے۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جن کے اندر 5 صفات ہوں وہ کامیاب ہیں، لیکن وہ 5 صفات جو ہیں وہ 5 ارکان نہیں ہیں، بلکہ ارکان میں سے صرف 3 کا تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھیے، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ ایک رکن ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر بھی، اور جو دوسری کتابیں دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 جو رکن ہے اس کو مختصراً ذکر کیا گیا ہے، اور اسی اختصار کی وجہ سے، اجمال کی وجہ سے 2 جو رکن ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ کون 2 رکن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ ایک روزے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور دوسرا حج کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ روزہ کا بھی ذکر یہاں پر نہیں ہے اور حج کا بھی ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو 5 صفات ہیں، یعنی جو آدمی غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز کو قائم کر لیتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لیتا ہے، جس آدمی کا یہ یقین ہو کہ یہ قرآن کریم بالکل سچی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو آدمی آخرت پر یقین رکھ لیتا ہے، اب اس کے لیے کوئی بھی عمل ناممکن نہیں ہے۔ ہر عمل کو وہ کر سکتا ہے۔ وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ روزہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، روزہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، وہ روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، اس کے علاوہ جو دوسرے اسلام کے احکام ہیں اس کو بھی ادا کرے گا۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان باب الزکوٰۃ من الاسلام، حدیث نمبر 46۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی، یعنی عرب کے علاقے میں بدو ہوتے تھے، ایک اعرابی، وہ اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، دور سے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا چلا آ رہا تھا، تو ہم لوگوں نے صرف اس کی بھنبھناہٹ سنی کہ وہ صرف بھن 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 کر رہا ہے، یعنی اس کی آواز سنائی نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب وہ قریب میں آیا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام میں ہم کو کون سا عمل کرنا ہے۔ اور صحیح البخاری میں بھی آگے ایک جگہ پہ اسی طرح کی روایت ہے جس میں جو اعرابی آیا اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ کہا کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی تو کچھ نماز تو نہیں پڑھنا ہے۔ کہا کہ اس 5 نماز کے علاوہ اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو نفل پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ اس نے کہا کہ اس 1 مہینے کے روزے کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ کہا کہ نہیں، اگر تم چاہو تو نفلی روزہ رکھ سکتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں بتلایا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ کہا کہ اگر تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ نے جو بتلایا ہے اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ بول رہا ہے تو یہ مراد کو پہنچ گیا۔ اور دوسری جگہ صحیح البخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو ایک جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ تو دیکھیں یہاں پر صرف نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن حج کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اجمالاً یہ جو 5 باتیں بتلائی گئی ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا، نمازوں کو قائم کرنا، جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس قرآن کریم کو برحق اور سچی کتاب سمجھنا، اس کے علاوہ جو کتابیں نازل ہوئی اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا، اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ 5 ایسی صفات ہیں، 5 ایسے شروط ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہر عمل کو ہر وقت کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان 5 صفات کے اوپر ہم غور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی نور پر ہیں، بصیرت پر ہیں، دلیل پر ہیں، برہان پر ہیں، کامیابی پر ہیں، کامرانی پر ہیں۔ علی ھدی من، یہ ہدن سے پہلے علی کا لفظ آیا ہے۔ علی عربی میں پر ہوتا ہے، پر علی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پر ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر۔ علی کا مطلب کسی چیز کے اوپر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی آخرت میں تو کامیاب ہوں گے ہی، دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان 5 صفات میں ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ یہی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر اونچائی پر نہیں ہیں، سربلندی پر نہیں ہیں۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو 5 صفات ہیں اس میں ہم کہاں تک سچے ہیں،
کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں پر ہمارے اندر کھوٹ ہو رہا ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں جو تفسیر کے اندر انہوں نے جو مدینے سے جو ہے فراغت حاصل کی تفسیر کے اندر، شیخ بدیع الزماں المدنی حفظہ اللہ، انہوں نے اولئک علی ھدی من کی تفسیر بتاتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ہمارے بڑے بڑے استاذ یہ کہتے ہیں علی ھدی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غیب پر ایمان رکھے گا، نمازوں کو قائم کرے گا، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، قرآن کریم کو برحق کتاب مانے گا، اور آخرت پر جس کا پختہ یقین ہوگا، یقینی طور پر اگر یہ باتیں مسلمانوں کے اندر آ گئی تو مسلمان ہر حال میں بلند ہو جائیں گے، ہر حال میں بلند ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوگی تو کبھی بھی بلند نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان 5 صفات میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کھوٹ ہے، کمزوری ہے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات آ گئی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. دنیا میں بھی ان کو نجات ہے جو یہ 5 صفات اپنے اندر رکھیں گے. جو مسلمانوں کو آج کے ڈیٹ میں مجموعی اعتبار سے ان 5 آیات کے اوپر خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو 5 صفات ہیں ہمارے اندر نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کی روشنی میں آج ہم تمام کو اپنا جائزہ لینا، اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ان 5 صفات کو ہمارے اندر ہم نے کتنا گین کیا ہے اور کتنا ہمیں اور بھی حاصل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ہم جھکیں گے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع اور فرما بردار بنائیں گے تو یقینی طور پر یہ 5 صفات ہمارے اندر ضرور آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. قرآن کریم کی جو آیات ہم سنتے ہیں اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پیغام پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.